الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل فرض علوم کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے متعلق ہمارے 31 سلسلے مکمل ہو چکے ہیں اور آج یہ 32واں سلسلہ ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے اولاد کے حقوق بیان کیے تھے، جس میں مختصراً جو اولاد کے بنیادی حقوق بیان کیے گئے تھے کہ ماں باپ اولاد کی پرورش کرتے ہوئے ان کی پیدائش پر ان کا اچھا نام رکھنا، پھر ان کا اگر عقیقہ کر سکتے ہیں تو عقیقہ کرنا، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، انہیں اچھے آداب سکھانا، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کا علاج معالجہ کروانا، وہ جب نکاح کے قابل ہو جائیں تو ان کا نکاح کروانا، یہ اولاد کے بنیادی حقوق ہیں۔ اسی طرح جس طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح والدین پر بھی اولاد پر بھی والدین کے حقوق ادا کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العالمین نے، تیرے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ تو کسی اور کی عبادت نہ کرے سوائے اپنے رب کے، اور پھر ساتھ ہی یعنی جہاں اپنی عبادت کا خاص حکم دیا، والدین کا آگے تذکرہ کیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی والدین کا گویا کہ ایک ایسا حق بیان کر دیا کہ والدین کے ساتھ احسان والا سلوک کرو، یہ بھی تم پر لازم ہے۔ اب والدین کے ساتھ احسان کس طریقے سے ہو سکتا ہے، کس طرح والدین کے ساتھ احسان کیا جا سکتا ہے، یہ میں اور آپ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اس کی تعلیمات موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات احادیث طیبہ میں ارشاد فرمائے ہیں، جبکہ ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر بھی ہم، چونکہ آج کل دنیاوی تعلیم ویسے ہی لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اس قدر زیادہ تعلیم عام ہے، تو اس میں بھی حقوق بتائے جاتے ہیں، اور ویسے بھی جب انسان معاشرتی زندگی گزارتا ہے تو اس سے اچھی طرح اندازہ ہو جاتا ہے کہ ماں باپ کے مجھ پر کیا حقوق لازم ہیں۔ ان میں سے کچھ ذکر کرتا ہوں، جیسے اسی آیہ کریمہ کے آگے جا کر فرمایا، ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا، احسان کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، یہ وہ احسان نہیں ہے جو احسان کے بعد جو ہے وہ جتایا جاتا ہے، جیسے اگر کوئی کسی کے کام آ جائے تو کام آنے کے بعد یہ کہے کہ میں تو تمہارے کام آیا تھا، اور گویا کہ اس کو نیچا دکھاتا ہے اور خود کو اونچا دکھاتا ہے کہ میں نے تم پر یہ گویا احسان کیا تھا، یہ وہ احسان نہیں ہے۔ احسان ہوتا ہے بغیر معاوضے کے، بغیر بدلے کے۔ تو ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے، یعنی احسان کا مطلب حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور حسن سلوک کے کیا کیا آداب ہیں، اس میں کیا کیا شامل ہے، سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں میں سے ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے عموماً کہ ماں باپ جب اولاد جوان ہوتی ہے تو ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، چونکہ 40 سال کی عمر کے بعد بڑھاپا طاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو جب وہ بڑھاپے میں قدم رکھ دیں، اس کے بعد کیا حکم دیا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما۔ اب حق سنیے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی نہ کہو، اف بھی نہ کہو، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اولاد کو والدین کوئی حکم دیتے ہیں یا کوئی کام کہتے ہیں یا کسی بھی بات کا کوئی مشورہ دیتے ہیں، یا ویسے ہی گھر میں والدین کوئی فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کے مقابلے میں جب اولاد یہ کہتی ہے کہ اف، یعنی سامنے سے ماں باپ کے ایسے فیصلے، ایسے حکم، ایسے ادب کے مقابلے میں یہ بات کرنا کہ جو کہ شریعت کے مطابق جائز ہو، اور اس ماں باپ کی شرعی جائز بات کے مقابلے میں اپنی رائے پیش کرنا، گویا کہ یہ مراد ہے یہاں پر اف
نہ کہنے سے، کہ تم اف بھی نہ کہو، یعنی جو وہ جائز فیصلہ کر دیں، جو وہ جائز حکم دیں، جو وہ جائز کام کہیں، تو بس پھر آنکھ بند کر کے تم نے وہ کام کرنا ہے، وہ فیصلہ ماننا ہے، ان کے اس مشورے پر عمل کرنا ہے۔ اف نہ کہو یعنی ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے کہ تم ان کے کسی جائز شرعی حدود کے اندر جو حکم ہو اس سے روگردانی کرو۔ ہاں اگر وہ جو ہے حکم کے طور پر نہیں کہتے، ویسے ہی ایک مشاورتاً کہتے ہیں، اور وہ بھی ان کی رضامندی کے ساتھ، اگر تم ان کو خوش رکھتے ہوئے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس میں تم اختلاف رکھتے ہو، تو اس میں بھی سب سے بڑا پہلو دراصل ہے کیا؟ بے ادبی کا، کہ بے ادبی نہ ہو بس۔ تو اس لیے یہاں پر یہ الفاظ ذہن میں رکھے جائیں کہ اپنے والدین کو اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، اور پھر ان کو جھڑکو بھی مت۔ میں اور آپ اس معاشرے میں رہتے ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ ماں باپ کو دھکے دیے جاتے ہیں، ماں باپ کو مارا جاتا ہے، ماں باپ کو گھر کے اندر کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی۔ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے، جب وہ اولاد اپنی زندگی میں گویا کہ اپنی باقاعدہ زندگی شروع کر دیتی ہے، جیسے خاص طور پر جب اولاد کی شادی ہو جائے تو ان کی اپنی گویا حقیقی زندگی شروع ہو گئی۔ اب اس کے بعد وہ والدین کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، یہ شرعی حکم کے منافی ہے۔ ماں باپ کی اہمیت اپنی جگہ ہے، اگرچہ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا ہے، اپنے بیوی بچوں کی ذمہ داریاں اس پر عائد ہو گئی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کے زندہ کیا، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے حقوق اولاد پر باقی رہتے ہیں۔ اس لیے کیا حکم ہوا؟ ایک تو ان کو اف نہ کہو، ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، اور ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، جب بھی بات کرو تو بڑے ادب کے ساتھ بات کرو۔ یہ تیسرا حق بیان ہوا، اف نہ کہنا یعنی ان کے آگے زبان نہ چلانا، اور دوسرے نمبر پر کہا کہ ان کو جھڑکنا مت کسی بات سے، تیسرے نمبر پر کہا کہ ان کے لیے آسانی والی نرمی والی بات کرنا، وقل لہما قولا کریما، ایسی بات جس سے ان کا دل خوش ہو، جس سے ان کو ناراضی نہ ہو، جس سے ان کا دل نہ دکھے۔ اور پھر آگے چوتھا حق بیان کیا قرآن کریم کی آیت میں، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، کہ ان کے آگے ایسے بچھ جاؤ جیسے کسی کے آگے ذلت کے ساتھ جھکا جاتا ہے، یعنی اپنے آپ کو ہمیشہ ماں باپ سے نیچا سمجھنا، خود کو ماں باپ سے اونچا یا ان کے برابر نہ سمجھنے کی کوشش کرنا، ایسے نہیں، بلکہ وَخْفِضْ لَهُمَا، جیسے جھک کر کسی کے آگے یوں اس طریقے سے جھک کر پیش ہوتے ہیں تو ماں باپ کے آگے یوں جھکنا۔ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ من الرحمتی، نرمی کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ، اپنے نرمی والے بازو، اپنے پر، جناح ویسے جو ہے وہ پروں کو کہا جاتا ہے، تو جس طرح پرندہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو یوں اپنے پروں میں ڈھانپ کر رکھتا ہے، تم اپنے ماں باپ کے آگے اپنے ہاتھ یوں پھیلائے رکھنا بس، اور بڑی نرمی کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا۔ اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور ماں باپ کے لیے پھر یہ اللہ سے بھی دعا کرنا، یہ ان کا پانچواں حق ہے، ان کا یہ تم پر حق ہے، اللہ سے یہ دعا کرو ان کے لیے کہ یا اللہ تو میرے ماں باپ پر ایسے رحم کر جس طرح یہ مجھ پر بچپن میں رحم کیا کرتے تھے۔ اب اولاد کو اپنے ماں باپ کی مہربانیوں کا، اپنے ماں باپ کی جو انہوں نے اس کے ساتھ ایک طرح سے ایسی زندگی گزاری کہ جو اسے جب تک اندازہ نہیں ہوتا، جب تک یہ خود بچوں والا نہیں ہو جاتا، جب یہ خود اولاد والا ہو جاتا ہے، جب یہ خود اپنی اولاد کو پیش آتے ہیں، ان کے ساتھ نرمی والا سلوک کرتے ہیں، تو پھر ہر قدم پر انہیں کم از کم یہ کہیں نہ کہیں ذہن میں ضرور آتا ہے کہ جیسے ہم اپنے بچوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ایسے ہی ہمارے ماں باپ نے بھی ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ تو وہاں پر یہ ہے، یہ آیت کریمہ کا صحیح ظہور ہوتا ہے کہ اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تو بھی ان پر ایسے ہی رحم کر جیسے یہ مجھ پر بچپن میں رحم کرتے تھے، خود نہیں کھاتے تھے مجھے کھلاتے تھے، اپنا سارا آرام میری خاطر قربان کرتے تھے، زندگی میں جو کچھ کرتے تھے اولاد کے لیے ہی کرتے تھے، جو کچھ خوشی حاصل کرنی ہوتی تھی اولاد کے لیے ہی ہوتی تھی۔ اور ماں باپ وہ ہستیاں ہیں کہ جو خود سے زیادہ کامیاب اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے ہیں، شاید اور کوئی بھی اپنے مقابلے میں کسی اور کو کامیاب ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے حسد کر جائے، لیکن ماں باپ ایسے ہیں کہ جتنا ان کی اولاد کامیاب ہوتی ہے ماں باپ اتنا خوش ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ کو اللہ نے یہ رتبہ دیا ہے، اس لیے یہ حقوق بنیادی طور پر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حقوق میں بھی کتابوں میں لکھا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ میں سے ماں کا حق زیادہ ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کسی نے کہ یا رسول اللہ مجھ پر میرے ماں باپ کا حق زیادہ ہے، ماں باپ میں سے ماں کا حق زیادہ ہے باپ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا، 3 مرتبہ فرمایا تمہاری ماں کا، پھر چوتھے نمبر پر کہا تمہارے باپ کا، پھر تم پر حق ہے۔ تو اس اعتبار سے ماں کے حقوق زیادہ ہیں، کیونکہ باپ کے ساتھ زیادہ انسان اس طرح وقت نہیں گزارتا جتنا وقت ماں کے ساتھ گزرتا ہے۔ بچپن میں اولاد جب گود میں آتی ہے ماں کی، تب سے لے کر اور اس کے بڑا ہونے تک، یعنی آخر تک گھر میں جو زیادہ رہتا ہے، زیادہ اس کے ساتھ اٹھ بیٹھ ہوتی ہے، زیادہ سلوک کرنے کا جو موقع ملتا ہے وہ ماں کے ساتھ، اس لیے ماں کے حقوق کو زیادہ بیان کیا گیا ہے۔ اب ماں باپ کے حقوق میں سے ایک یہ بھی آتا ہے کہ ماں باپ کے جو زندگی کے اندر ان کے زندہ رہتے ہوئے اگر وہ بیمار ہیں اور انہیں تیمارداری کی ضرورت ہے، بڑھاپے میں جب ماں باپ بیمار پڑتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اولاد کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی دیکھ بھال کریں۔ اگر وہ ان کا خرچ اٹھا سکتے ہیں، یعنی ان کی بیماری میں ان کا علاج معالجے کا اہتمام کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو اتنا نوازا ہے، تو پھر ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا علاج کا بھی بندوبست کریں۔ بعض ایسے، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہو چکے ہیں، اب اولادیں اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں، اور وہ بیمار بھی ہوں تو ان کو پوچھتے تک نہیں۔ گھر میں خود اپنے بیوی بچوں کو جس طرح آؤ بھگت کے ساتھ ان کے علاج کے لیے تیار رہتا ہے، اس طرح ماں باپ کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو ماں باپ کا بھی یہ حق ہے کہ اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو ان کے علاج کا انتظام کرے۔ اسی طرح اگر انہیں کہیں آنے جانے کی ضرورت ہے تو انہیں آنے جانے میں مدد فراہم کرے۔ انہیں کہیں لے جانا ہو، جس طرح اگر باپ نہیں جا سکتا بڑھاپے کی وجہ سے، ماں نہیں جا سکتی، تو اگر اولاد انہیں لے جا سکتے ہیں، رشتہ داروں میں جانا ہوتا ہے، کسی دعوت میں جانا ہوتا ہے، کسی کام سے جانا ہوتا ہے، ملاقات کے لیے کسی جگہ جانا ہوتا ہے، حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی اگر باپ کو آنا ہے تو پھر اولاد کی ذمہ داری ہے، یعنی اگر وہ لا سکتا ہے اور ممکن ہے تو پھر وہ اپنے والد کو، والدہ کو جہاں لے جانے کی ضرورت ہے وہاں لے کر جائے، یہ ان کا حق ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح ان کے علاج کی، ان کے لانے لے جانے کی ذمہ داری، یوں ہی اگر والدین کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد ان کے کفن دفن کا انتظام کرنا بھی اولاد کی ذمہ داری ہے، کہ ان کے مرنے کے بعد ان کا کفن دفن کا اہتمام کرنا، انتظام کرنا، یہ اولاد کی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے جو دوست احباب ہیں، یعنی ماں کی سہیلیاں اور باپ کے دوست، رشتہ دار تو دور کی بات ہے، یعنی ان کے بھائی بہنیں، یعنی اس شخص کے چچا اور پھپھیاں اور خالہ اور ماموں وغیرہ، یہ تو سگے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ تو حسن سلوک کرنا ہی ہے، صلہ رحمی کے طور پر رشتہ داروں کو حقوق ہے، لیکن جو ان کے دوست ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا، یہ بھی والدین کے حقوق میں علماء نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ اس کی ترغیب دلوائی ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، جس طرح ان کی زندگی میں دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ان کی زندگی میں ان پر ایسے رحم کر جس طرح وہ مجھ پر بچپن میں رحم کرتے تھے، ان کے مرنے کے بعد ان کی بخشش کی دعا کرنا، یہ بھی ماں باپ کے حقوق میں سے ہے۔ یوں ہی علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی قبر کی زیارت کرنا، یعنی بعض لوگ دفنانے کے بعد، ماں باپ کے مرنے کے بعد بھول جاتے ہیں، بس گئے تو گئے، ان کو بھولنا نہیں ہے جب تک یہ زندہ ہے، یعنی خود بھی بوڑھا اگر ہو گیا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ اگر میرے ماں باپ جو ہے وہ مر کھپ گئے، ختم ہو گئے بس، تو اب ان کے لیے کچھ نہ کرے۔ اگر ان کی قبر پر جا سکتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ماں باپ دنیا میں ناراض تھے لیکن یہ ان کی قبر پر جاتا ہے ہر جمعے کو اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اپنے والدین کے مرنے کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور ان کی قبر پر جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کو اس سے راضی فرما دے گا، ان کو راضی کروا دے گا۔ بعض ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو ناراض ہی چلے جاتے ہیں اپنی اولاد سے، ان کے دل میں دکھ ہی رہ جاتا ہے، تو اگر ان کو راضی کرنا ہے تو ان کے اول تو جیتے جی راضی کیجیے اگر موجود ہیں، کیونکہ ماں باپ ایسا سایہ ہے جو ایک ہی بار سر پر رہتا ہے، یہ ہٹ جائے پھر اس سائے کی جگہ اور کوئی نہیں لے سکتا۔ ماں باپ ایسا پھول ہیں جو ایک ہی بار کھلتا ہے، یہ ختم ہو جائے پھر یہ نہیں کھلتا، یعنی انسان کو اولاد مل سکتی ہے اور بیوی مل سکتی ہے اور رشتہ دار اس کو نصیب ہو جاتے ہیں، لیکن ماں باپ ایسے ہی ہستیاں ہیں جو ایک ہی بار ملتے ہیں،
اس کے بعد یہ کسی اور کو اپنی سگی ماں نہیں کہہ سکتا، کسی اور کو اپنا سگا باپ نہیں بنا سکتا۔ اس لیے ماں باپ کے جیتے جی یا تو ان کو راضی کریں اگر موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضائل بیان کیے کہ ماں باپ کی چہرے کی زیارت کرنا قبول حج کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ماں باپ کے چہرے کو تمنا کرتے ہوئے خوشی کے ساتھ دیکھنا، حسرت کے ساتھ دیکھنا ماں باپ کے چہرے کو، ماں باپ کے زیارت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ اسے قبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا 100 بار؟ یعنی اگر کوئی 100 بار بھی دیکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، جتنی بار ماں باپ کو دیکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اتنے حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ آج ذرا غور کریں نا، جن کے ماں باپ نہیں ہیں وہ کتنے نقصان میں ہیں۔ ایک حج 8 10 لاکھ 15 لاکھ کا ہوتا ہے، اگر 10 لاکھ کا بھی لگائیں تو 10 حج 1 کروڑ کے بن گئے، اور 100 حج، اور جب تک ماں باپ گھر میں موجود ہیں ان کو دیکھے، محبت سے دیکھے۔ آج کل لوگ تو جو ہے وہ ایسا کرتے ہیں، ماں باپ کو دیکھ کر چہرہ پھیر لیتے ہیں، معاذ اللہ، ماں باپ سے چھپ کر جو ہے وہ بہت سارے کام کرتے ہیں اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے۔ تو ماں باپ کو اگنور کرنا، ان سے صرف نظر کرنا، ان کو خاطر میں نہ لانا، اور ان سے جو ہے وہ پیٹھ پھیرنا یا ان کی بے ادبی کرنا، بے ادبی کے ساتھ ساتھ نافرمانی کرنا، ان کو جھڑکنا، اور بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں لوگ ماں باپ کے ساتھ کہ خود تو ان کو برا بھلا کہتے ہیں، دوسروں کو بھی ان سے برا بھلا کہلواتے ہیں، ان کو گالیاں پڑھواتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں معراج کی رات میں نے دیکھا کچھ لوگ جہنم کے اندر جہنمی شاخوں سے الٹے لٹکائے گئے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو گالیاں دلواتے تھے۔ کیسے گالیاں دلواتے تھے کہ جب یہ کسی کے ماں باپ کو گالیاں دیتا تھا تو ظاہر جواب میں وہ اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے، تو ایسے کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو گویا ماں باپ کا اولاد پر یہ بھی حق ہے کہ وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہا جائے۔ جیسے ہمارے ہاں رواج ہے، عام طور پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کوئی بھی الٹا کام کرتا ہے، بچہ چھوٹا سا کوئی بھی غلط کام کرے گا یہی کہا جائے گا تمہیں تمہارے ماں باپ نے یہ سکھایا ہے۔ تو اس لیے اولاد پر یہ حق ہے وہ ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے اس کے ماں باپ کی بدنامی ہو۔ تو یہ سارے حقوق علماء نے اولاد پر ماں باپ کے لیے لازم لکھے ہیں۔ یوں ہی ماں باپ کے لیے کبھی کبھی خوشی کا بھی اہتمام کرے، یعنی جس چیز سے ان کو خوشی ہوتی ہو۔ دیکھیں نا، ذرا غور کریں ہم کہ بچپن میں جب بچے اپنے ماں باپ سے کوئی بھی خواہش کرتے ہیں، کوئی کپڑے پہننے کی یا کچھ اچھا کھانے پینے کی، ماں بھی اور باپ بھی کچھ بھی کر کے اپنی اولاد کے لیے وہ چیز فراہم کرتے ہیں، لا کر دیتے ہیں، ان کچھ جس کو کہتے ہیں نا پیدا کر کے دینا، وہ کر کے دیتے ہیں کسی بھی طرح سے۔ ماں جو ہے وہ کوئی کک تو نہیں ہوتی، لیکن وہ ماں اپنے بچے کے کہنے پر، ایک بچہ کہتا ہے مجھے اس طرح کا انڈا کھانا ہے، دوسرا بچہ کہتا ہے مجھے اس طرح کا انڈا کھانا ہے، تیسرا بچہ کہتا ہے مجھے اس طرح کا انڈا کھانا ہے، ماں سب کے لیے ان کی مرضی کے مطابق ان کے کھانے تیار کرتی ہے۔ تو وہ کوئی کک تھی یا ماں تھی، لیکن ماں اپنے بچوں کے لیے سب کرتی ہے۔ ایسے ہی باپ کتنی محنت سے کماتا ہے، کتنی خواری اٹھاتا ہے، سردی برداشت کرتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، بارش برداشت کرتا ہے، لوگوں کے طعنے سنتا ہے، اور اسے ڈر رہتا ہے کہ کہیں میرے بچوں کی روزی روٹی خراب نہ ہو، اس ڈر سے وہ دب کر کام کرتا رہتا ہے۔ اور جب اس کی اولاد ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی اپنی زندگی ختم ہو جاتی ہے، وہ سب کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتا ہے، ان کے ہی مستقبل کے لیے سوچتا رہتا ہے کہ کسی طرح کوئی ایسا سبب کر جاؤں کہ ان کے لیے گھر بنا دوں، ان کے لیے چھت کھڑی کر دوں، ان کے لیے کچھ ایسا کاروبار کر جاؤں کہ بعد میں ان کے لیے کچھ ایسا سبب بن جائے کہ یہ بعد میں مجھے اچھے لفظوں سے یاد کریں۔ باپ یہی کرتا رہتا ہے نا۔ تو جب ماں باپ اپنی اولاد کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو ماں باپ کے لیے بھی تو پھر اولاد کو یہ چاہیے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں، اولاد جوان ہو جائے اور ماں باپ بوڑھے ہو جائیں، تو پھر ان کے لیے بھی تو یہ خوشی کا اہتمام کرے۔ جس طرح ماں باپ اس کی خوشی کے لیے اہتمام کرتے تھے، اس کے لیے سب کچھ کرتے تھے، تو یہ اپنے ماں باپ کے لیے کتنا خوشی کا اہتمام کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ باپ کے لیے بیٹا کبھی کچھ لے جائے، بابا آپ کو یہ پسند ہے میں آپ کے لیے یہ لے کر آیا ہوں۔ کبھی ماں کے لیے کچھ، کبھی ماں باپ کو اچھے ریسٹورنٹ میں لے کر جائے اور ان کو وہاں لے جا کر کھانا کھلائے، آپ آج جو آرڈر کریں گے آج آپ کے لیے کھانا پیش ہوگا۔ ان کو کتنی خوشی ہوگی، اور وہ جائیں گے نہیں اتنی جلدی۔ یقین کریں کہ ماں باپ کو تو صرف اور صرف محبت کے الفاظ چاہیے، بس ماں باپ کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، ان کے آگے جھک کر بولیں، وہ اسی میں خوش ہو جائیں گے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ماں باپ کے لیے
خاص طور پر اگر ہم یہ آداب، جس طرح ان کے آداب اور ان کی خوشی کا ہم ایک طرح سے یہ سن رہے ہیں، تو ان کی خوشیوں کے اندر ہمیں شریک ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس چیز سے انہیں خوشی ہوتی ہو اس چیز میں ہمیں کوشش کر کے خود شامل ہونا چاہیے، اور جس چیز سے انہیں تکلیف ہوتی ہو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور جس طرح گھروں کے اندر خاص طور پر جب جوائنٹ فیملی ہو اور جب گھر میں 2-4 لڑکے ہوں اور ان کی شادیاں ہو جائیں، ان کی بیویاں آ جائیں، تو گھروں میں گھر کے اندر جب بیٹے اور بہو رہتے ہوں تو پھر ماں باپ کو بڑے سوچ سنبھل کر زندگی گزارنی پڑتی ہے۔ تو وہاں پر اولاد کو ایسا رویہ کرنا چاہیے کہ ماں باپ ڈر کر ان سے زندگی نہ گزاریں، بلکہ یہ اولاد ہی ان سے ڈر کر زندگی گزاریں۔ ڈرنے سے مراد یہ کہ ان کو یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ اب کچھ کہہ دیں گے تو ہماری بے عزتی ہو جائے گی، اب ہم کچھ کر دیں گے تو ہمیں سنا دی جائیں گی، ہمیں ذلیل کر دیا جائے گا۔ نہیں، کم از کم ماں باپ کے اوپر اتنا روب نہیں ڈالنا چاہیے اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو خوش رکھنے کی کوشش کریں، ان کے ساتھ جو اچھا سلوک کر سکیں ان کے ساتھ کریں۔ ان کے لیے جس طرح تحفے تحائف کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، جیسے ماں باپ اپنے بچوں کے لیے ہر طرح کا کپڑا مہیا کرتے تھے، تو کبھی اولاد بھی یہ کرے کہ ماں کے لیے عید کے موقع پر، کسی تہوار کے موقع پر، یا باپ کے لیے بیٹا جو ہے وہ خوشی کے کسی موقع پر کوئی اچھا سوٹ اس کے لیے تحفے میں پیش کر دے کہ یہ میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں، تو اس سے ان کا اتنا دل خوش ہوگا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہ وہ چھوٹے چھوٹے حقوق ہیں، چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ہیں اولاد پر، خاص طور پر کہ ان کی نافرمانی نہ کرے، کم از کم بے ادبی بھی اور نافرمانی بھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اپنے ماں کے قدموں کو بوسہ دیا اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما، اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ تو اب دیکھیے پیار کی نظر سے ماں باپ کو دیکھنا، ماں کے قدموں کو چومنا، کبھی ایک دفعہ کبھی چوم کر دیکھیں ماں کے قدموں کو، آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا سکون ملتا ہے۔ بچہ کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ ماں باپ کی نظر میں بچہ ہی ہوتا ہے، اور جب ماں باپ کے سامنے وہ جھک کر بیٹھتا ہے اور ماں کے گھٹنوں پر کبھی سر رکھے، اس کو جو سکون، جو اس کو اطمینان ماں کی گود میں نصیب ہوگا وہ کسی دنیا کی جگہ پر اس کو وہ سکون نہیں مل سکتا۔ اور جو کھانے اس کو اپنے ماں کے ہاتھ کے پسند ہوتے ہیں، وہ کتنے ہی بڑے بڑے ریسٹورنٹس کے کھانے کھا لے، اس کو جو ماں کی ہاتھ کے ذائقے کے کھانے اچھے لگتے ہیں وہ کسی جگہ کے اچھے نہیں لگتے ہوں گے۔ تو یہ ماں باپ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شفقت و مہربانی رکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کے ادب کا حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیمات بیان فرمائی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے ماں باپ کے یہ حقوق خاص طور پر ذہن میں رکھیں، اور ان کے جیتے جی بھی ان کے لیے ہر طرح کی خوشی کا سبب اختیار کریں، اور اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں، ان کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے رہیں، اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے دوست و احباب کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہیں، تاکہ ہمیں بھی برکتیں نصیب ہوں۔ کیونکہ آج ہم جو ماں باپ کے لیے کریں گے، کل کو یہ دیکھتے ہوئے ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی کرے گی۔ وہ دیکھے گی کہ یہ اپنے ماں باپ یعنی ہمارے دادا دادی کے لیے یہ کرتا ہے، تو پھر وہ اولاد بھی کل کو اپنی اولاد کو یہ دکھائے گی کہ دیکھو میرا باپ ایسے کرتا تھا تو اب میں اپنے ماں باپ کے لیے ایسے کرتا ہوں۔ وہ اولاد تو یوں نسلوں تک یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اور خاص طور پر جیسے ہر جمعرات کو فاتحہ شریف کا اہتمام کرے، اگر وہ دنیا سے چلے گئے ہیں ماں باپ تو ان کے لیے ایصال ثواب کرے، دعا کرے، اور ان کی قبر پر جائے، جمعے کے دن ماں باپ کی قبر پر جائے۔ ان کی قبر کی زیارت کرنا ایسے ہی ہے جیسے دنیا کے اندر زندگی میں ان کے چہرے کی زیارت کرنا۔ وہاں جا کر یاسین شریف پڑھے، انہیں اطمینان سکون نصیب ہوتا ہے، یہی انشاءاللہ مغفرت کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماں باپ کے حقوق کو سمجھنے سیکھنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں بھی ان کی عزت کرنے، ان کا احترام کرنے، اور ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے اچھے کام کر کے انہیں سکون پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔